بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، محمد بن قاسم کے حوالے سے ہماری تاریخ اور درسی کتابیں ہمیں بار بار یہ بتاتی ہیں کہ محمد بن قاسم نے 17 سال کی چھوٹی سی عمر میں سپہ سالاری کرتے ہوئے سندھ پر حملہ کیا اور بڑی مہارت سے دبیل سے لے کر ملتان تک کا علاقہ تھوڑے سے عرصے میں فتح کر لیا۔ تاکہ ہم یہ کتابیں اس حوالے سے مکمل طور پر خاموش ہیں کہ محمد بن قاسم سندھ فتح کے بعد آخر کہاں گئے۔ محمد بن قاسم کی موت کب اور کیسے ہوئی؟ آخر جس انسان نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر لیا، اس نے باقی زندگی کیسے گزاری؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ محمد بن قاسم کو کس دردناک طریقے سے مارا گیا اور محمد بن قاسم کی ابرناک موت کا سبب کیا تھا۔ ناظرین، محمد بن قاسم کا پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم تھا، جو بنو امیہ کے ایک مشہور اور ظالم سپہ سالار حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر کے ہندوستان میں اسلام کو متعارف کروایا۔ ان کو اس عظیم فتح کے باعث ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں میں ایک مسیحا کا اعزاز حاصل ہے اور اسی لیے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے، کیونکہ ہندوستان پر اسلام کا دروازہ یہیں سے کھلا۔ ناظرین، جس علاقے پر سندھ کا اطلاق ہوتا تھا وہ بہت لمبا تھا اور یہ مغرب میں مکران تک، جنوب میں بحیرہ عرب اور گجرات تک، مشرق میں مالوے کے وسیع اور راجپوتانے تک اور شمال میں ملتان سے گزار کر جنوبی پنجاب کے اندر تک وسیع تھا اور اس تمام تر علاقے کو سندھ ہی کہا جاتا ہے، مگر یہ سندھ دو حصوں میں تقسیم تھا۔ شمالی سندھ پر راجہ دہر کے بڑے بھائی دہریسے کی حکومت تھی، جبکہ جنوبی سندھ پر راجہ دہر حکمرانی کرتا تھا۔ ناظرین، دونوں بھائیوں کا اختلاف اس وقت پیدا ہوا جب راجہ دہر نے اپنے نجومیوں اور اپنے درباریوں کے کہنے پر اپنی ہی سگی بہن لاڈی سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ نجومیوں کے مطابق لاڈی بہت زیادہ خوش نصیب تھی اور جس سے اس کی شادی ہوتی حکومت اس کے پاس رہتی۔ راجہ دہر کے بڑے بھائی دہریسے کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور ایک بڑی فوج کے ساتھ راجہ دہر پر حملہ آور ہوا۔ اس سے پہلے کہ دونوں کو آپس میں جنگ ہوتی، راجہ دہریسے چچک کر بیماری کا شکار ہوا اور مارا گیا۔ اسی طرح راجہ دہر پورے سندھ کا راجہ بن گیا اور اس کی خود سری حد سے بڑھ گئی۔ کفترانی لوٹ مار اور گنڈی گری کرنے والوں کے لیے راجہ دہر ایک ناظرین، یہ ملک سندھ میں بحری قرنطینیوں، لیٹروں اور سلطان عثمانیہ کے باغیوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تھا۔ ایک مرتبہ سری لنکا کے حاکم نے کچھ تحفے خلیفہ کی خدمت میں ارسال کیے اور اس جہاز میں کچھ مسلمان عورتیں بھی بیت اللہ شریف کی زیارت کی غرض سے سفر کر رہی تھیں، لیکن دبیل کے مقام پر یہ جہاز بحری لیٹروں کا نشانہ بنا اور جہاز کے تمام مسافروں کو قیدی بنا لیا گیا، سوائے ایک فرد کے جو فرار ہو کر حجاج بن یوسف کی خدمت میں پہنچا۔ ان دونوں مسلمان اندلس یعنی اسپین اور ترکستان کی فتوحات میں مصروف تھے، اس لیے حجاج بن یوسف نے اس معاملے کو خط و کتابت کے ذریعے نپٹانے کی کوشش کی، مگر راجہ دہر کے منفی جواب سے اس حملے کی نوبت آ پہنچی۔ ناظرین، اس حملے کی سرپرستی کے لیے حجاج بن یوسف نے اپنے 17 سال کے بھتیجے محمد بن قاسم کو چنا۔ مسلمان اس وقت سپر پاور کی حیثیت رکھتے تھے۔ روم اور فارس کی عظیم الشان سلطنتوں کے غرور خاک میں ملا چکے تھے۔ ناظرین، ان کی جنگی تکنیک، ہتھیاروں اور منجنیقوں کا راجہ دہر کی فوج کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے دبیل، جو موجودہ کراچی کے آس پاس کی کوئی جگہ ہے، وہاں سے لے کر ملتان تک کے شہر یکے بعد دیگرے فتح کرتے چلے گئے۔ فتوحات سے بڑھ کر جو کارنامہ محمد بن قاسم نے سر انجام دیے، ان علاقوں کی ایڈمنسٹریشن تھی۔ اس نے فتح کے اگلے روز یہ اعلان کر دیا کہ جو آدمی اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہتا ہے، اسے اپنے مذہبی طور پر اپنے طریقے اپنانے کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ اس کے علاوہ مندروں اور گرجوں کا سالانہ وظیفہ بھی بیت المال سے مقرر کیا۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک کی وجہ سے رعایا اس کی
گرویدہ تھی۔ آپ جس سے بھی ایک بار ملتے وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا۔ آپ امیر غریب ہر ایک سے برابری کے ساتھ ملا کرتے۔ وہ اب عوام الناس میں اتنا زیادہ مقبول ہو گیا کہ شہر کے لوگ نے ان کی یاد میں شہر کے بیچوں بیچ ان کا مجسمہ تعمیر کروایا۔ ناظرین، اب شروع ہوتا ہے کہ اس کہانی کا سیاہ حصہ۔ تقریباً سارے ہی مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ محمد بن قاسم کی وفات 20 سال کی عمر میں ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ محمد بن قاسم کی موت میدان جنگ میں لڑتے ہوئے نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی بیماری کی وجہ سے۔ اگرچہ مورخین ان کی موت کے حوالے سے کوئی مقطع فیصلہ نہیں دیتے، تاہم اس بات پر سب متفق ہیں کہ محمد بن قاسم کی موت اپنے ہی حاکم کی طرف سے دی گئی سزا کے نتیجے میں واقع ہوئی۔ ناظرین، محمد بن قاسم کی موت کے حوالے سے دو بیانات ملتے ہیں۔ چشنامہ سندھ کی تاریخ پر پہلی باقاعدہ کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب کے مطابق محمد بن قاسم نے راجہ طاہر کی موت اور اس فوج کو شکست دینے کے بعد دستور کے مطابق مال غنیمت اور راجہ طاہر کی بیوی اور بیٹیوں کو اپنے حاکم خلیفہ سلمان بن ملک کو بھجوایا۔ راجہ طاہر کی بیٹیوں نے خلیفہ سے جھوٹ بولا کہ وہ خلیفہ کے لائق نہیں کیونکہ محمد بن قاسم انہیں پہلے ہی استعمال کر چکا ہے۔ اس بات پر سلمان بن عبد الملک بہت زیادہ ناراض ہوا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو بیل کی کھال میں بند کرके واپس لے آؤ۔ اس حکم پر عمل ہوا اور محمد بن قاسم کو بیل کی کھال میں بند کرके گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے واپس لایا جا رہا تھا۔ کہ دم گھٹنے سے محمد بن قاسم کے رستے میں ہی دردناک طریقے سے موت واقع ہو گئی۔ بعد میں خلیفہ کو راجہ طاہر کی بیٹیوں کا جھوٹ معلوم ہو گیا اور اس نے ان لڑکیوں کو بھی زندہ دیوار میں چنوا دیا۔ ناظرین، محمد بن قاسم کی موت کا دوسرا بیان البزاری کی کتاب فتح البلدان سے اقتباس ہے، جس کے مطابق 414 عیسوی میں حجاج کی موت کے بعد سلمان عبد الملک نے حکومت سنبھالی۔ وہ حجاج بن یوسف کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ اس نے حنان حکومت سنبھالتے ہی حجاج کے منظور نظر افراد کو قید کروا دیا۔ چنانچہ محمد بن قاسم کو بھی قید کر دیا گیا۔ قید کے دوران ہونے والے تشدد کے نتیجے میں محمد بن قاسم کی موت واقع ہو گئی۔ ان دونوں ہی بیانوں کے مطابق حاکم وقت میں ہی ایک عظیم جنرل کی اذیت ناک موت کا سبب بنا، جس نے ایسے عظیم اسلامی سپوت کے خون سے ہاتھ رنگ کر ہماری تاریخ پر ایک سیاہ دھبا لگا دیا۔